بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم ان المشہور فیما بین القوم ان العلم اما تصور اور تصدیق والمصنف عدل عنہ الى التصور الساذج والتصدیق وسبب العدول عنہ ورود الاعتراض على التقسیم المشہور من وجہین۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قطبی تصورات کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے شارع علیہ رحمہ کی عبارت وَعْلَمْ أَنَّ الْمَشْهُورَ فِيمَا بَيْنَ الْقَوْمِ سے۔ شارع علیہ رحمہ اپنی اس عبارت سے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ تو دیکھیے، مناطقہ کے درمیان علم کی تقسیم مشہور یہ ہے: العلم اما تصور اور تصدیق، کہ علم یا تو تصور ہے یا تصدیق۔ لیکن ماتن علیہ الرحمہ نے تقسیم مشہور کو چھوڑ کر یہ تقسیم بیان فرمایا: العلم اما تصور فقط اور تصور ما ہو حکم، یعنی تقسیم مشہور سے غیر مشہور کی طرف عدول کیا کہ علم یا تو تصور فقط ہے یا وہ تصور ہے جس کے ساتھ حکم ہو۔ تصور فقط کو تصور ساجد کہتے ہیں، اور وہ تصور جس کے ساتھ حکم ہو اس کو تصدیق کہتے ہیں۔ اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماتن علیہ الرحمہ نے تقسیم مشہور چھوڑ کر غیر مشہور یعنی تصور ساجج اور تصدیق کو اختیار فرمایا، جیسا کہ شارع علیہ رحمہ نے یہی کہا ہے، جیسا کہ آپ شرح میں دیکھ رہے ہیں کہ والمصنف عدل عنہ الی التصور الساذج و الی التصدیق۔ لیکن اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ تصدیق کا ذکر لاغو ہے بلکہ خلاف واقع ہے، کیونکہ وَإِلَى التصدیق کا مفہوم یہ ہے کہ وہاں تصدیق بھی نہیں ہے، جبکہ ایسا ہے ہاں، اگر التصدیق بدون الا مذکور ہوتا تو فقط لغو ہونے کا اعتراض وارد ہوتا، جس کا جواب بھی ممکن ہے۔ بہرحال گفتگو یہ چل رہی تھی کہ غیر مشہور تقسیم کی طرف مصنف نے عدول کیا تقسیم مشہور سے، اور تقسیم مشہور سے غیر مشہور کی طرف عدول کرنا طلباء کے نزدیک خطا کے درجے میں ہے۔ تو شارع علیہ رحمہ یہاں سے عدول کا سبب بیان کر رہے ہیں، تقسیم مشہور سے غیر مشہور کی طرف عدول کا سبب بیان کر رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ تقسیم مشہور پر دو وجوہ سے اعتراض وارد ہوتا ہے: ورود الاعتراض علی التقسیم المشہور من وجہین۔ تقسیم مشہور پر دو وجوہ سے اعتراض وارد ہو رہا ہے، اس لیے ماتن نے تقسیم مشہور سے عدول کیا اس تقسیم کی طرف۔ سوال: کیا اعتراض وارد ہو رہا ہے؟ اس بات کو سمجھنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند اصطلاحات آپ کے سامنے رکھ دی جائیں۔ تقسیم، مقسم
قسم اور قسیم کیا ہے؟ تو سماعت فرمائیں، تقسیم هو ضم قیود متخالفہ الی امر واحدہ، یعنی وہ کسی ایک امر کے ساتھ مختلف قاعدہ لگانا، کسی ایک چیز کے ساتھ مختلف قیود لگانا، یہ اس چیز کی تقسیم ہے، یہ اس چیز کو بانٹنا ہے۔ یہ رہی تقسیم، ضم قیود متخالفہ الی امر واحد۔ مقسم هو امر واحد ضمت الیہ قیود مختلفہ، یعنی وہ ایسا امر واحد ہے جس کے ساتھ مختلف قاعدیں لگائی گئی ہوں، یہ ہے مقسم۔ قسم هو امر یحصل من ضم قید من قیود متخالفہ الی امر آخر، وہ ایسا امر ہے جو کسی دوسرے امر کے ساتھ قیود متخالفہ میں سے کوئی قید لگانے سے حاصل ہو۔ بلفظ دیگر ہوا ما کان مندرجا تحت شیء و اخذ من، وہ ایسا امر کلی ہے جو کسی شے کے تحت داخل ہو اور اس سے اخذ ہو۔ قسیم کسے کہتے ہیں؟ ہو ما یکون مقابلا لامر یحصل من ضم قید من قیود متخالفہ الی امر آخر بان حصل من ضم قید آخر منہا الیہ، یعنی وہ امر ہے جو کسی ایسے امر کا مقابل ہو جو کسی دوسرے ایک امر کے ساتھ قیود متخالفہ میں سے کوئی قید لگانے سے حاصل ہو، اس طور پر کہ یہ اس کے ساتھ ان میں سے کوئی دوسری قید لگانے سے حاصل ہوا ہو۔ بلفظ دیگر ہوا ما کان مقابلا لشیء و مندرجا معه تحت شیء آخر، یہ وہ امر ہے جو کسی شے کے مقابل ہو اور اس کے ساتھ کسی دوسری شے کے تحت داخل ہو۔ یہ رہی مقسم، قسم، قسیم اور تقسیم کی تعریف۔ اس کو مثال کے ذریعے سے ہم واضح کریں کہ آپ نے نحو کی کتاب میں پڑھا الکلمۃ اما اسم او فعل او حرف، تو یہاں تقسیم ہے کلمہ کی۔ کلمہ کی تقسیم کس کی طرف ہے؟ اسم، فعل، حرف کی طرف۔ تو یہ اسم، فعل، حرف اقسام ہیں کلمہ کے۔ ہر ایک اسم، فعل اور حرف میں سے قسم ہے کلمہ کی، اور یہ آپس میں اسم، فعل، حرف آپس میں ایک دوسرے کے قسیم ہے، یعنی اسم فعل کا قسیم ہے، اسم حرف کا قسیم ہے، فعل اسم کا قسیم ہے، فعل حرف کا قسیم ہے، تو یہ آپس میں قسیم ہیں۔ اتنی سی بات سمجھنے کے بعد آپ نے مثال کے ذریعے سے دیکھا کہ کلمہ مقسم ہے، اسم، فعل، حرف اس کے اقسام ہیں، اور آپس میں اسم فعل کا قسیم ہے، فعل اسم کا قسیم ہے۔ تو یہیں سے آپ خوب اچھے سے جانتے ہیں کہ کوئی اسم فعل نہیں ہوتا، کوئی فعل اسم نہیں ہوتا، تو اسی سے آپ سمجھ سکتے ہو کہ قسیم کے درمیان قسیم آپس میں متباین ہوتے ہیں۔ ایک قسیم
दूसरे कसीम का मुतबाइन होता है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि कोई इस्म फ़ेल नहीं है, कोई फ़ेल इस्म नहीं है, तो कसीम में तबायुन की निस्बत होती है। एक कसीम दूसरे का मुतबाइन होता है, एक कसीम दूसरे में दाखिल नहीं होता। कसीम का ये हाल है। और किस्म का क्या हाल है? तो आपने कहा कि इस्म एक किस्म है कलिमा की, तो किस्म का हाल ये है कि वो किसी आम के तहत होता है और आम उस पर महमूल होता है। देखिए, हमारा ये कौल सही है कि इस्म कलिमा है, तो इस्म पर कलिमा बोला जा रहा है, इस्म पर कलिमा महमूल है। तो इससे आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस्म ये मक़सिम के तहत दाखिल होती है, किस्म पर मक़सिम महमूल होती है, किस्म पर मक़सिम महमूल होती है। जब ऐसा है तो इसी से ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि किस्म ख़ास होती है और मक़सिम आम होता है। यानी किस्म पर मक़सिम सादिक़ आती, लेकिन मक़सिम के लिए कोई मख़सूस किस्म होना ज़रूरी नहीं है। और ये बात तो आप पहले सुन ही चुके हैं कि कसीम आपस में मुबाइन होते हैं, एक कसीम दूसरे कसीम में दाखिल नहीं होते, एक कसीम दूसरे में मुंदरिज नहीं होते, जबकि किस्म मक़सिम में मुंदरिज हुआ करती है। इस बात के मिसाल के ज़रिए से वाज़ेह हो जाने के बाद एक बात और समझ लीजिए। किस्म शय आपने कहा कि इस्म किस्म है कलिमा की, तो हम बोल सकते हैं कि इस्म किस्मुल कलिमा है। यूँ कह सकते हैं इस्म किस्म शय है, ये किसी शय की मख़सूस शय की किस्म है। तो किस्म शय का मतलब ये है कि नफ्सुल अम्र और वाक़े में, किस्म शय का मतलब ये कि नफ्सुल अम्र और वाक़े में जो शय की किस्म हो, जैसे कि इस्म नफ्सुल अम्र में कलिमा की किस्म है। और अब कसीम शय, कसीम शय का मतलब ये है कि एक दूसरी शय का कसीम है, मुतबाइन है, इलाहदा है, एक दूसरे में दाखिल नहीं है। तो किस्म शय के कसीम शय होने का मतलब क्या है? तो किस्म शय के कसीम शय होने का मतलब यानी किस्म शय कसीमन लहू का मतलब ये है कि नफ्सुल अम्र और वाक़े में जो शय की किस्म हो उसी का कसीम कर दिया जाए, ये किस्म शय कसीमन लहू है। और कसीम शय किस्म मिन, कसीम शय के किस्म शय होने का मतलब ये कि जो शय का कसीम हो उसी को उसकी किस्म कर दी जाए। ये तो तमहीद थी। किस बात की तमहीद थी? तमहीद इस बात की थी कि शायर अलैहि रहमा अपनी इस इबारत से वालम अन्नल मशहूर फ़ीमा बैनल कौम अन्नल इल्म इम्मा तसव्वुरुन और तस्दीक से ये बताना चाह रहे हैं कि मुसन्निफ़ तक़सीम मशहूर से गैर मशहूर की तरफ उदूल क्यों किया। इस बात को समझने के लिए, सबब उदूल को समझने के लिए चंद बातों का आपके ज़हन में होना ज़रूरी था। इसलिए आपके सामने पहले तक़सीम, मक़सिम, किस्म और कसीम की तारीफ़ रखी गई और किस्म शय कसीमन लहू और कसीम शय किस्म मिन को समझाया गया। पहले इतना तर्जमा देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। वालम अन्नल मशहूर फ़ीमा बैनल कौम,
جان لیجئے کہ قوم کے درمیان جو مشہور ہے وہ یہ ہے، بلفظ آسان تقسیم مشہور یہ ہے کہ علم یا تو تصور ہے یا تصدیق، والمصنف مگر مصنف نے عدول کیا تقسیم مشہور سے کس کی طرف؟ غیر مشہور یعنی تصور ساجج، اور تصدیق کی طرف۔ سبب العدول عنہ ورود الاعتراض، عدول کی وجہ کیا ہے؟ اعتراض کا وارد ہونا تقسیم مشہور پر دو طریقے سے۔ الاول، چونکہ تقسیم مشہور پر دو طریقے سے اعتراض وارد ہوتا ہے، اس وجہ سے مصنف نے تقسیم مشہور سے اس تقسیم کی طرف عدول کیا۔ دو طریقے میں سے الاول ان تقسیم فاسد، وجہ اول یہ ہے کہ تقسیم مشہور فاسد ہے۔ یہ تقسیم فاسد ہے کیونکہ اس سے دو باتوں میں سے کوئی ایک لازم آتی ہے، لأن احد الامرین لازم۔ تقسیم مشہور فاسد ہے دو طریقے سے، دو طریقے میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ تقسیم مشہور فاسد ہے اس لیے کہ دو امر میں سے کوئی ایک، دو باتوں میں سے کوئی ایک بات لازم آتی ہے، یا تو قسم شے کا قسیم شے ہونا لازم آتا ہے، قسم شے قسم لہو لازم آتا ہے، یا قسیم شے قسم من ہونا لازم آتا ہے، اور یہ دونوں باتیں محال ہیں۔ کیوں محال ہیں؟ آپ کو سمجھا چکا کہ قسمیت اندراج کو چاہتی ہے اور قسیمیت عدم اندراج کو۔ تو تقسیم مشہور دو امر میں سے ایک کو لازم ہے، یا تو قسم الشے قسیم لہو کو یا قسیم الشے قسم من کو، دو میں سے کسی ایک کو لازم ہے، اور یہ دونوں باتیں محال ہیں، اور جس سے محال لازم آئے وہ خود محال ہے، جس سے باطل لازم آئے وہ خود باطل ہے، لہٰذا تقسیم مشہور فاسد ہے، باطل ہے۔ اب سوال یہ کہ تقسیم مشہور سے ان دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات کیوں لازم آتی ہے؟ اس کا بیان یہ ہے کہ تقسیم مشہور میں تصدیق سے، تقسیم مشہور میں ترجمہ دیکھیے، وہما باطلان، اور یہ دونوں یعنی قسم الشے قسیم لہو ہونا اور قسیم الشے قسم من ہونا، یہ دونوں باطل ہے، وذالک، اور یہ اس کا لزوم قسم الشے قسیم لہو یا قسیم الشے قسم من کا لزوم سمجھ رہے ہیں۔ تقسیم مشہور ان دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات کیوں لازم آتی ہے، اس کا بیان یہ ہے کہ تقسیم مشہور میں تصدیق سے یا تو تصور مع الحکم مراد ہو، یا حکم مراد ہوگا۔ اگر تصدیق سے مراد تصور مع الحکم ہو تو قسم الشے قسیم لہو ہونا لازم آئے گا، کیونکہ تصور مع الحکم نفس الامر اور واقع میں تصور کی قسم ہے، جیسا کہ مع الحکم کی قید سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک تصور وہ ہوگا جو بدون الحکم ہو اور ایک وہ ہوگا جو مع الحکم ہو، جیسے کہ حیوان کے ساتھ ناطق کی قید سے سمجھا جاتا کہ ایک حیوان وہ ہے جو غیر ناطق ہو، جبکہ تقسیم مشہور میں تصور کا قسیم بنا دیا گیا ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، قسم الشے قسیم لہو کا لازمانہ وہ اس طور پر ہے، قسم الشے قسیم لہو اور یا قسیم الشے قسم من کا ہونا لازم اس طور پر آئے گا کہ تصدیق یا تو تصور مع الحکم کا نام ہو۔ اگر تصور مع الحکم کا نام ہو تو ظاہر ہے کہ تصور مع الحکم
تصور کی نفس الامر میں ایک قسم ہے، حالانکہ تقسیم مشہور میں اس کو تصور مع الحکم یعنی تصدیق کو تصور ہی کا قسیم بنایا گیا ہے۔ وہیں طور کہ تقسیم مشہور یہ ہے کہ علم یا تو تصور ہے یا تصدیق، تو یہ تصدیق اگر تصور مع الحکم کا نام ہو تو تصور مع الحکم نفس الامر میں تصور کی قسم ہے اور اسی کا قسیم بنایا گیا، یہ قسم الشیء قسیما لہو ہے، یہ ہے امر اول۔ اور اگر تصدیق حکم کا نام ہو جس کے قائل حکمہ ہیں تو حکم تصور کا قسیم ہے، حکم تصور کا قسیم ہے اور تقسیم مشہور میں اسے حکم ہی کو اسے ہی علم کی قسم قرار دیا گیا ہے۔ علم جو نفس تصور ہے تو یہ قسیم الشیء قسم من کے تصدیق حکم کا نام اور حکم تصور کا قسیم ہے، اور اس حکم کو تصور ہی کی قسم قرار دیا، بئی طور کے علم کی قسم قرار دیا، تو یہ قسیم الشیء قسم من ہے، وہو الامر الثانی، یہ رہا امر ثانی۔ تو سنا آپ نے کہ تقسیم مشہور پر دو امر میں سے دو طریقے سے اعتراض وارد ہوتا ہے۔ دو طریقے میں سے پہلا طریقہ یہ کہ تقسیم مشہور پر لازم آتا یا تو قسم الشیء قسیما لہو ہونا یا قسیم الشیء قسم من ہونا۔ وہذا الاعتراض انما یرد اذا قسم العلم الی مطلق التصور والتصدیق۔ شارح علیہ رحمہ اپنی اس عبارت سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اعتراض جسے آپ نے سنا قسم الشیء قسیما لہو قسیم الشیء قسم من، یہ اعتراض تقسیم مشہور پر تو وارد ہو رہا ہے، لیکن تقسیم مشہور پر وارد ہو رہا لیکن مصنف کی تقسیم پر وارد نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت یوں پیش آئی کہ اگر کوئی کہنے والا کہے کہ جو اعتراض قسم الشیء قسیما لہو قسیم الشیء قسم من کا اعتراض جو تقسیم مشہور پر وارد ہے وہ تو اس تقسیم پر بھی وارد ہے، تو شارح کہتے ہیں یہ اعتراض تقسیم مشہور پر تو وارد ہے مگر مصنف کی تقسیم پر وارد نہیں ہے، تو کہتے ہیں ھذا الاعتراض انما یرد، یہ اعتراض یہی اعتراض قسم الشیء قسیما لہو قسیم الشیء قسم من کا اعتراض اس وقت وارد ہوگا جب کہ علم کی تقسیم مطلق تصور اور تصدیق کی طرف کی جائے، کما هو المشہور، جیسا کہ تقسیم مشہور ہے کہ علم یا تو تصور ہے یا تصدیق۔ لیکن جب علم کی تقسیم تصور ساذج کی طرف کی جائے، تصور فقط کی طرف کی جائے اور تصدیق کی طرف کی جائے، لیکن جب علم کی تقسیم تصور ساذج اور تصدیق کی طرف کی جائے جیسا کہ مصنف نے کیا ہے، وہیں طور کہ مصنف نے کہا ہے کہ العلم اما تصور فقط اے تصور ساذج اور تصور معہ حکم، تو کہتے ہیں لیکن جب علم کی تقسیم تصور ساذج اور تصدیق کی طرف کی جائے جیسا کہ مصنف نے کیا ہے فلا ورود علیہ، تو پھر اس تقسیم پر وہ قسم الشیء قسیما لہو قسیم الشیء قسم من کا اعتراض وارد نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں جو اعتراض ہوا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ تصدیق سے مراد کیا ہے، تصور مع الحکم یا صرف حکم، اگر اول تو قسم الشیء قسیما لہو اور اگر ثانی تو قسیم الشیء قسم من۔ اسی طریقے سے اگر کہنے والا کہے کہ تصدیق سے کیا مراد ہے تو شارح کہتے ہیں، اگر پوچھنے والا پوچھے کہ شارح مصنف کی عبارت میں تصدیق سے مراد کیا ہے، تصدیق سے مراد کیا ہے، تصور مع الحکم ہے یا صرف حکم ہے، اگر پوچھنے والا یہ پوچھے تو شارح کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو اختیار کریں گے کہ مصنف کی عبارت میں تصدیق سے مراد تصور مع الحکم ہے، تصدیق سے مراد تصور مع الحکم ہے، تو قائل کا قول کہ تصدیق سے مراد اگر آپ تصور مع الحکم لے رہے ہیں
تو تصور مع الحکم تو نفس الامر میں تصور کی ایک قسم ہے اور آپ نے اسی کا قسیم بنا دیا۔ تو اگر کہنے والا یہ کہے کہ تصدیق تصور مع الحکم کا آپ کہنے والا کہے کہ یہی اعتراض تو مصنف کی تقسیم پر بھی وارد ہوگا، تو شارح کہتے ہیں نہیں، وارد نہیں ہوگا، اس لیے کہ تصدیق سے ہماری مراد، تصدیق سے مصنف کی مراد تصور مع الحکم ہے۔ آپ کا یہ کہنا کہ تصور مع الحکم تصور کی قسم ہے، ہاں تصور مع الحکم تصور کی قسم ہے، ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی مراد کیا ہے اپنے اس قول سے کہ تصور مع الحکم تصور کی قسم ہے؟ آیا آپ کی مراد یہ ہے کہ تصور ساذج کی قسم ہے، اس تصور ساذج کی قسم ہے جو تصدیق کے مقابل ہے؟ آیا آپ کی مراد یہ ہے؟ اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ تصور مع الحکم تصور ساذج کی قسم ہے تو ظاہر ہے کہ تصور مع الحکم تصور ساذج کی قسم نہیں ہے۔ اور اگر آپ کی مراد اپنے اس قول سے کہ تصور مع الحکم تصور کی ایک قسم ہے، اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ مطلق تصور کی قسم ہے، تو ہاں ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ تصور مع الحکم مطلق تصور کی قسم ہے، تصدیق مطلق تصور کی قسم ہے، فمسلم۔ اگر آپ کی مراد اپنے اس قول سے یہ ہے تصور مع الحکم تصور کی قسم ہے، آپ کے اس قول سے اگر مراد یہ ہے کہ مطلق تصور کی قسم ہے، فمسلم، تو یہ ہمیں تسلیم ہے کہ ہاں تصور مع الحکم مطلق تصور کی قسم ہے، لیکن قسیم التصدیق لیس مطلق التصور، لیکن تصدیق کا قسیم یہ مطلق تصور نہیں ہے بلکہ تصور ساذج ہے۔ ہاں ہم نے مانا کہ تصور مع الحکم مطلق تصور کی قسم ہے، لیکن مصنف نے قسیم مطلق تصور کا نہیں بنایا ہے بلکہ تصور فقط کا بنایا ہے، تصور ساذج کا بنایا ہے۔ تو اب یہ قسم کسی اور کی ہے، قسیم کسی اور کا ہے، قسم ہے مطلق تصور کی اور قسیم ہے تصور ساذج کا، تو یہ قسم شے قسیم لہو نہیں ہے۔ لیکن تصدیق کا قسیم یہ مطلق تصور نہیں ہے بلکہ تصور ساذج ہے، فلا یلزم ان یکون قسم الشے قسیم لہو، تو قسم الشے قسیم لہو ہونا لازم نہیں آئے گا۔ تو آپ نے سماعت فرمایا کہ تقسیم مشہور پر دو طریقے سے اعتراض وارد ہوتا ہے۔ پہلی وجہ تو یہ کہ تقسیم مشہور یا تو قسم الشے قسیم لہو یا قسیم الشے قسم من کل مستلزم ہے، اور جسے مستلزم ہے وہ باطل ہے، تو تقسیم مشہور باطل ہے۔ کہنے والا اگر کہے کہ یہ قسم الشے قسیم لہو قسیم الشے قسم من کا اعتراض تو مصنف کی تقسیم پر بھی وارد ہوگا۔ شارح جواب دیے یہ اعتراض مصنف کی تقسیم پر وارد نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں تصدیق سے مراد تصور مع الحکم، اور اگر آپ بولو گے کہ تصور مع الحکم تصور کی قسم ہے تو میں پوچھوں گا آپ کی مراد کیا ہے، مطلق تصور کی قسم ہے یا تصور فقط کی قسم ہے؟ اگر آپ کہو گے مطلق تصور کی قسم ہے تو اس بات کے تسلیم کرنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہے کہ ہاں یہ مطلق تصور کی قسم ہے۔ تو اب تصدیق قسم ہے مطلق تصور کی، لیکن مصنف نے اسے مطلق تصور کا قسیم نہیں بنایا ہے بلکہ قسیم بنایا ہے تصور ساذج کا، تو یہ قسم کسی اور کی ہے، قسیم کسی اور کا ہے، تو مصنف کی عبارت پر قسم الشے قسیم لہو کا اعتراض وارد نہیں ہوگا، اعتراض وارد نہیں ہوتا جو اعتراض تقسیم مشہور پر وارد ہوتا ہے۔ والثانی، اس عبارت سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شروع میں جو بتایا کہ تقسیم مشہور پر دو طریقے سے اعتراض وارد ہوتا ہے، ایک طریقہ آپ نے سن لیا، والثانی سے وجہ ثانی، دوسرے اعتراض کو اعتراض من وجہین میں وجہ ثانی کو بیان کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اسے اگلے درس میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔